بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ انتہائی عزت اور احترام کے لائق اہل اسلام، ناظرین و سامعین گرامی قدر، آج جس نقطہ نظر کو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عموماً رمضان المبارک میں مسلمان روزہ نہ رکھنا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ بڑا معمولی سا کام ہے یا معمولی سا گناہ ہے، کوئی بات نہیں۔ تو رمضان مبارک پورا گزر جاتا ہے، وہ انسان ایک بھی روزہ نہیں رکھتا۔ تو کیا اس طرح انسان کو لاپرواہی اور غفلت برتنا چاہیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عدولی جو ہے وہ بڑی رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا یا اپنے آپ کو یہ سمجھا دینا کہ روزہ نہ بھی رکھیں تو پھر بھی مسلمان ہے، اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہمارے اس معاشرہ میں کثرت سے لوگ جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے۔ بدقسمتی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ جس روزے کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک روزہ انسان اگر زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت اور فاصلے پہ فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روزہ، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور میرے اور آپ کے علم میں ہے کہ روزے کا اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے دور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت جان ہیں، بڑی جرت والے ہیں کہ جہنم جو ہے اس کی آگ کا مقابلہ کر لیں گے یا اس آگ کو ہم سہ لیں گے، برداشت کر لیں گے؟ تو دنیا کی آگ جو ہے اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے، یہ ٹھنڈی ہے۔ یہ اگر جہنم والوں کو یہ کمپیریزن کرنے کا موقع دیا جائے کہ جہنم کی آگ سے نکال کو ان کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ راحت محسوس کریں گے، یہ اس سے 70 گنا کم گرم ہے یا 100 گنا کم گرم ہے۔ تو اندازہ فرمائیں وہ آگ کتنی زیادہ گرم ہوگی، جس کو 1000 سال جلایا گیا، پھر 1000 سال جلایا گیا۔ اب وہ انتہائی جو نقطہ ہے یعنی حرارت کا اس انتہا پہ ہے، اور اس کا رنگ اور کلر جو ہے وہ جہنم کی آگ کا وہ بالکل سیاہ ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ تو کیا ہم بڑے دیدہ دلیری سے رمضان مبارک جو ہے اس کے دن کے اندر کھاتے پیتے اور بالکل پرواہ نہیں کرتے؟ تو وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا، وہ شخص جو روزہ دن کو کھاتا پیتا رہتا ہے کھلے عام دنوں کی طرح، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کرنا مقصود ہے تاکہ شاید جو ہم گناہگار مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کو سن کر اور مد نظر رکھ کر شاید ہم پلٹ آئیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اسلام کی طرف،
اور توبہ کر لیں، جو پچھلا ہو گیا اس کی معافی مانگیں، آئندہ سے ہم رمضان مبارک کے باقاعدہ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، یہ آپ نے جب آپ کو معراج کرایا گیا تھا، اس رات آپ کو جہنم اس ایک منظر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، کچھ لوگ جو ہیں ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور الٹا لٹکانے کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں باچھیں، یعنی دائیں طرف سے یہ اور بائیں طرف سے، دونوں طرف سے جو ہے وہ اس طرح درانتی نما آلہ ڈھال کر جو ہے اس کو چیر دیا دونوں طرف سے، اور ان کے باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے، میرے ساتھ جو فرشتے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ ہے جواب فرشتوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا تھا؟ اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خوری کرتے رہے ہیں دنیا میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرتے رہے ہیں، رمضان المبارک جو ہے اس میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اور دن کو عام عادت کے مطابق کھاتے پیتے، پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کا ایک حکم رمضان کے روزے رکھنے کا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آ چکا ہے، تو وہ اس کا احترام نہیں کرتے تھے اور روزہ خوری کیا کرتے تھے، یعنی ان کو الٹا جہنم میں لٹکایا گیا، آگ پہ جل بھی رہے ہیں اور الٹے بھی لٹکائے ہوئے ہیں، اور ان کے دونوں باچھیں جو ہیں وہ چیر دی گئی ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ انجام ان لوگوں کا قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ انجام ان لوگوں کا، روزہ خوروں کا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور قیامت کو پھر جب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قبروں سے، پھر میدان محشر لگے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر نامہ اعمال دیے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، تو اس کے بعد جہنم میں ان کو جو پھینکا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام جو ہے اس کے 5 ارکان، اور ارکان کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کے بغیر وہ چیز ختم نہ ہو، جس کا وجود، یعنی جس چیز پر کسی چیز کا وجود قائم ہوتا ہے اس کو رکن کہتے ہیں۔ اور یہ رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کا رکن ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، جس طرح جان بوجھ کر صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا مسلمان نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، آپ کے علم میں ہے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف لشکر بھیجے صحابہ کرام کے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، یا وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو جائیں یا پھر ان کے خلاف لڑا جائے جب تک وہ زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو تلوار کن کے خلاف نکالنے کا حکم ہے؟ کافر کے خلاف، مسلمان کے خلاف تو تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو یہ صحابہ کرام 1,24,000 یا 14,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ ایسا انسان جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق ہے، یعنی نماز کو تو اسلام کا رکن سمجھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن زکوٰۃ کو وہ رکن اسلام نہیں سمجھتا، میں اس کے خلاف لڑتا رہوں گا جب تک وہ زکوٰۃ دینے پہ آمادہ نہیں ہو جاتا۔ تو بعین ہی حکم رمضان کے روزوں ہے، جو جہاں صحت مند ہو، تندرست ہو، مقیم اپنے گھر میں موجود ہو اور وہ روزے نہ رکھے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو ہے اس کو منہدم کر دیا ہے، گرا دیا ہے۔ تو یہ ذرا انجام اس کا دیکھ لیں، مرنے کے بعد یہ سزا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تک قیامت تو قائم نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کو دیکھا ہے معراج کی رات، ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، تو یہ مرنے کے بعد اس شخص کا عذاب اور اس شخص کے لیے سزا شروع ہو جائے گی، جب اس کو قبر میں رکھ کر اس کے گھر والے واپس آئیں گے۔ جو روزہ خوری کرتا رہے گا، قیامت قائم ہونے تک اس کی باچھیں جو ہیں وہ بار بار چیری جاتی رہیں گی اور اس کو الٹا لٹکایا رہے گا، اور وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اس کو
وہ اس کو جلاتی رہے گی، یہ قیامت تک اس کے ساتھ یہ سزا والا معاملہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اب ہمیں اس بات پہ یعنی غور کر رہے تھے، کیا ہم یہ سزا برداشت کر سکتے ہیں؟ جہنم کی آگ میں جلیں بھی، الٹے بھی لٹکے ہوں، اور دونوں طرف سے بادشاہ جو ہیں ان کو بار بار چیرا جا رہا ہو، یہ سزا کتنی سخت ہے انسان صرف اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ سنن جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب میں بھی ہے، اور صحیح الترغیب والترہیب کے اندر اس حدیث کا نمبر 1078 ہے۔ تو میرے بھائی، میری قابل صد احترام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، یہ رمضان بڑا قیمتی ہے، اس میں ہمیں جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے، اور خصوصاً روزے والا عمل جو ہے اس کو قطعی، یعنی کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ مجبوری کیوں نہ ہو، ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہاں، اللہ کے جو شرعی اعذار ہیں، شرعی عذر ہیں، ان میں ہم روزہ چھوڑ سکیں، بیمار ہوں تب بھی، مسافر ہوں تب بھی، یا خواتین جو ہیں وہ اپنے ان ایام میں جن ایام میں ان کو نماز ادا نہیں کرنا ہوتا ان میں روزہ بھی وہ نہیں رکھیں گے، یہ شرعی عذر ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، تو ٹھیک ہے، اس اجازت کو ہم اویل کر سکتے ہیں۔ لیکن تندرست ہوں، صحیح سالم ہوں، اور گھر میں موجود ہوں، تو پھر روزہ نہ رکھیں، پھر کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اس کے روزے جو ہیں ان کو پورے جذبے سے، اخلاص سے، اور پوری محبت سے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمیں رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔